بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے نماز کے اندر ہونے والی کچھ ایسی غلطیوں کے بارے میں جن سے سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے، اور یہ چیزیں اکثر نماز میں پیش آتی رہتی ہیں۔ تو اسی طریقے سے ایک غلطی جو بہت زیادہ بار ہوتی ہے کہ 4 رکعت والی نماز کے قعدہ اولیٰ میں تشہد پڑھنے کے بعد ہم بھول سے درود شریف پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اگر کسی نے قعدے میں تشہد یعنی کہ اتحیات پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھنا شروع کر دیا اور اس نے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد تک پڑھ لیا تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، یہی راجح قول ہے۔ اور اگر اس سے کم پڑھا تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے بھول کر کے دوسری رکعت پڑھنے کے بعد سیدھا تیسری رکعت کو پڑھنا شروع کر دیا اور قعدہ اولیٰ کرنا بھول گیا، یعنی کہ 2 رکعت کے بعد بیٹھنا بھول گیا، تو جب تک کھڑے ہونے کے زیادہ قریب نہ ہو تو لوٹ آئے، یعنی کہ اگر کوئی دوسری رکعت کو پڑھ چکا تھا اور وہ بھول سے تیسری رکعت کو پڑھنے کے لیے کھڑا ہونے لگا اور وہ ابھی بیٹھنے کے ہی زیادہ قریب تھا تو اس کو چاہیے کہ وہ واپس لوٹ آئے۔ لیکن اگر نہیں لوٹا یا اتنا زیادہ کھڑا ہو چکا تھا کہ وہ کھڑے ہونے کے زیادہ قریب پہنچ گیا تو پھر اس کو تیسری رکعت کو بھی پڑھ لینا چاہیے، اور پھر اس کے بعد چوتھی رکعت کو پڑھ لے، اور چوتھی رکعت کو پڑھنے کے بعد آخر میں سجدہ سہو کر کے نماز کو مکمل کر لے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی وتر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنا بھول کر کے رکوع میں چلا گیا تو اس کو رکوع میں دعائے قنوت نہیں پڑھنی چاہیے اور نہ دوبارہ کھڑے ہو کر کے دعائے قنوت پڑھنی چاہیے، بلکہ وہ اس رکوع کو پورا کر لے اور رکوع کو پورا کرنے کے بعد سجدہ وغیرہ کر کے آخر میں سجدہ سہو کر لے اور پھر اس کے بعد سلام پھیر دے تو اس کی وہ وتر کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی بھول سے رکوع میں چلا گیا اور رکوع میں جانے کے بعد اس کو یاد آیا کہ اس نے دعائے قنوت نہیں پڑھی ہے اور پھر دوبارہ کھڑے ہو کر کے اس نے دعائے قنوت پڑھ لی اور پھر دوبارہ رکوع وغیرہ کر کے تیسری رکعت کو مکمل کیا تو بھی اس کو آخر میں سجدہ سہو کرنا ہوگا، بغیر سجدہ سہو کے اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اور قعدہ اخیرہ میں سجدہ سہو کرنے سے پہلے دائیں طرف سلام پھیرنا سنت ہے، لیکن اگر کوئی بنا سلام پھیرے سجدہ سہو کر لے گا تو اس کا سجدہ سہو صحیح ہو جائے گا، لیکن ایسا کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی پر سجدہ سہو کرنا واجب تھا، یعنی کہ اس نے نماز پڑھتے ہوئے کوئی غلطی کی تھی جس کی وجہ سے اس کے اوپر سجدہ سہو کرنا واجب تھا، لیکن جب وہ قعدہ اخیرہ میں بیٹھا اور اس نے سلام پھیر دیا اور سجدہ سہو کرنا اس کو یاد نہیں رہا، تو اگر اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے قبلے سے سینہ پھیرنے اور کوئی ایسا کام کرنے سے پہلے جو نماز کے خلاف نہ ہو، یعنی کہ منافی صلاۃ نہ ہو، ایسا کرنے سے پہلے اگر اس کو یاد آ جائے تو سجدہ سہو کر لے اور پھر اس کے بعد سلام پھیر کر کے نماز کو مکمل کر لے تو اس کی وہ نماز صحیح ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورت ملائے بغیر رکوع میں چلا گیا، پھر اسے رکوع میں یا رکوع سے اٹھ کر بھول کا احساس ہوا تو اس پر لازم ہے کہ پہلے سورت ملائے، پھر دوبارہ رکوع کرے اور آخر میں سجدہ سہو کرے۔ اسی طریقے سے بہت سے لوگ رکوع سے اٹھنے کے بعد قومے میں اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے میں یعنی کہ جلسے میں بہت ہی زیادہ جلد بازی کرتے ہیں۔ تو اگر کسی نے نماز میں اتنی جلد بازی کی کہ قومہ اور جلسہ کی حالت میں ایک تسبیح کے بقدر بھی نہیں رہے، یعنی کہ رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد اور ایک سجدے سے دوسرے سجدے کے بیچ میں جو بیٹھنا ہوتا ہے اس بیٹھنے کے درمیان میں اتنی دیر بھی نہیں رہے کہ ایک بار سبحان ربی العظیم کہا جا سکتا ہو، تو واجب کے ترک ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اسی لیے ہم سبھی کو نماز کو پڑھتے وقت ہر رکن کو سکون کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر ادا کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی نماز پڑھ رہا تھا لیکن جب قعدہ اخیرہ کرنے کا ٹائم آیا تو وہ بھول گیا اور سجدہ کرنے کے بعد سیدھا کھڑا ہو گیا، یعنی کہ اگر کوئی 2 رکعت والی نماز پڑھ رہا تھا تو دوسری رکعت کا سجدہ کرنے کے بعد وہ بیٹھا نہیں بلکہ سیدھا کھڑا ہو گیا، اور اگر 4 رکعت والی نماز کو پڑھ رہا تھا تو چوتھی رکعت کا سجدہ کرنے کے بعد وہ بیٹھا نہیں بلکہ سیدھا کھڑا ہو گیا، تو ایسے شخص کے لیے لازم ہے کہ جس رکعت کو پڑھنے کے لیے وہ کھڑا ہوا ہے، یعنی کہ اگر وہ 2 رکعت والی نماز ہو تو تیسری، اور اگر 4 رکعت والی نماز ہو تو 5ویں، وہ اس رکعت کا سجدہ کرنے سے پہلے قعدہ اخیرہ کرنے کی طرف لوٹ آئے اور قعدہ اخیرہ میں سجدہ سہو کر کے نماز کو مکمل کر لے۔ لیکن اگر کوئی اس رکعت کو پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا اور اس نے اس رکعت میں رکوع اور پھر اس کے بعد سجدہ بھی کر لیا، تو جیسے ہی وہ سجدے سے سر اٹھائے گا، سر اٹھاتے ہی اس کی وہ فرض نماز فرض کے بجائے نفل ہو جائے گی،
اور اس کو وہ فرض نماز دوبارہ سے شروع کرنی ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی قعد اخیرہ میں بیٹھنے کے بعد پھر تیسری یا پانچویں رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، یعنی کہ 2 رکعت والی نماز تھی تو تیسری رکعت کو پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا، یا اگر 4 رکعت والی نماز تھی تو پانچویں رکعت کو پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا، تو اس کا فرض ادا ہو جائے گا، لیکن اس کو چاہیے کہ فوراً قعدے کی طرف لوٹ آئے، یعنی کہ بیٹھ جائے اور قعدہ اخیرہ کرے اور پھر اس کے بعد قعدے میں سجدہ سہو کر لے۔ لیکن اگر اس نے تیسری یا پانچویں رکعت کا سجدہ بھی کر لیا تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ چوتھی رکعت اگر 2 رکعت والی نماز ہو اور چھٹی رکعت اگر 4 رکعت والی نماز ہو ملا لے اور پھر آخر میں سجدہ سہو کر لے، تو اس کی وہ نماز ہو جائے گی اور آخر کی 2 رکعتیں نفل ہو جائیں گی۔ تو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کامنٹس میں ہمیں ضرور لکھیں، کم سے کم ایک ماشاء اللہ تو ضرور لکھیں۔ اسی طریقے کی اور بھی بہت ساری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اور اپنی دینی زندگی کو خوبصورت اور بہترین بنانے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ خدا